صورت نہ کم ہو۔ تربیت ہماری قرآن پاک کرتا ہے کہ قرآن پاک کا جب آیتیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو تو شیطان کی پناہ لے لو گے۔ شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور واقعات سے یقیناً ایک دلچسپی رہتی ہے، ایک رغبت رہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ قرآن کے اندر جو رب کے احکام ہیں، ان احکام کو تہہ دل سے تسلیم کرنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے سے جو ہمارے دل میں زنگ لگتا ہے وہ زنگ دور ہوتا ہے۔ واقعی قرآن ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر نازل ہوا۔ یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا پیارا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو امت کے لیے کس قدر یاد کرنا آسان کر دیا۔ یہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اس کی اپنی ہیبت، اس کی اپنی جلالت ہے، مگر یہ اس قرآن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نہ صرف اس کی آیتیں بیان کی بلکہ اس کی وضاحتیں، اس کی تفسیر بیان ہوئی، پھر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا اور بہت کچھ اس کے مدنی پھول ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے آپ سے کہ روزانہ قرآن پڑھیں۔ کوئی دن آپ کا ایسا جائے نہیں کہ آپ نے قرآن کھول کر پڑھا نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی ہماری محرومی ہے، آپ غور کیجئے۔ اتنا پیارا کلام جو ہمیں رب نے عطا کیا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم کھولتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے دنیا آخرت کی کتنی بہتریاں، کتنی بھلائیاں۔ آپ قرآن کھول کے بیٹھیں، آپ سوچیں گے میں 2-4 آیتیں پڑھوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ قرآن بند کرنے کا جی چاہے، کیونکہ جب قرآن درست پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہیں قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، وہ پڑھنے والے کے منہ سے منہ ملا لیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر سکینہ نازل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس پڑھتا ہی چلا جاؤ، پڑھتا ہی چلا جاؤ، پڑھتا ہی چلا جاؤ۔ اس کو بس نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قرآن پاک کی یہ آیت یہ کیا مجھے بیان کر رہی ہے، لیکن اس کو قدرتی طور پر ایک سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیے جو خوبصورت اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی بہترین تلاوت کرتے ہیں، آپ کا بارہا تجربہ ہوا ہوگا۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جو قوم یا جو لوگ اس کی زبان کو نہیں سمجھ پا رہے، اگر درست اور اچھا پڑھنے والے سے قرآن سن لیں، یہ قرآن اپنے سننے والے کو رقت اور سوز عطا کر دیتا ہے۔ دیکھی بات عرض کر، الحمدللہ کئی مرتبہ تراویح کے اندر میں امیر سنت کو دیکھا ہے کہ اکثر رکعتوں میں امیر سنت پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ لطف اور لذت کا دروازہ کھول دے۔ یہ اس کا غیب کا خزانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی لذت دے دے، اپنے ذکر کا لطف دے دے، اپنے ذکر میں راحت دے دے، ایک قلبی سکون نصیب کر دے۔ اور ہم اس سے قرآن پاک کی لذت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن پاک کے پڑھنے میں لذت ملے، پڑھنے میں سرور ملے، پڑھنے میں ذوق ملے، پڑھنے میں رقت ملے، پڑھنے میں سکون ملے، پڑھنے میں مزہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی جب کوئی تکلیف آ جائے نا آپ کے اوپر، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، آپ کو روزگار میں تکلیف آ گئی، بچوں نے تکلیف دے دی، ماں باپ کی طرف سے بچوں کو تکلیف آ گئی، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، کسی بھی قسم کا ٹینشن ہو گیا، آپ کو گھبراہٹ چل رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دل ڈوبا جا رہا ہے، آپ قرآن پاک کھولیں اور درست پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، آپ کی وہ کیفیت، آپ کا دکھ، آپ کا غم اور آپ کے یہ جو پریشانی کی جو حالات ہیں، ان کی تبدیلی آپ محسوس نہ کیجئے تو کہیے گا۔ یہ پورا کلام معجزہ ہے، یہ پورا قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کیا ورد و کیا وظیفہ ہوگا۔ تو جیسے وہ ہے نا کہ مصیبت کے بعد نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو نماز میں آپ کیا کریں گے؟ اسی میں قرآن پاک کی تلاوت بھی تو ہے۔ تو یوں قرآن یہ غم بھی دور کرتا ہے، قرآن پریشانی بھی دور کرتا ہے، قرآن تنگی دور کرتا ہے، قرآن تکلیفیں دور کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں جادو کا علاج ہے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔